حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا آج کے غزوے میں، غزوہ تبوک کے موقع پر کوئی میرا ایسا ساتھی ہے جو ہماری امداد کرے اور مدد کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، اناج سے لدے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس اعلان کو جاری رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور بھی کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے، کفار سے مقابلے کے لیے اپنا مال لٹانا چاہے؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ اور بھی آپ کی راہ میں قربان کر دینا چاہتا ہوں، اناج سے بھرے ہوئے، ساز و سامان سے لدے ہوئے۔ حضرت عثمان بیٹھ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان کرتے ہیں، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ 300 اونٹ آپ کی راہ میں قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے فرماتے ہیں کہ عثمان اونٹ تو تم نے دے دیے، کچھ نقد بھی ضرورت ہے، نقد روپیہ کچھ ملے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ گھر کے اندر جتنا بھی سامان اور جتنی بھی نقدی موجود ہے وہ کسی ایک گٹھڑی کے اندر ڈال کے مجھے دو۔ روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ 1000 اشرفیاں، 1000 دینار یعنی سونے کی اشرفیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گٹھڑی میں لیتے ہیں، اپنی آستین کے اندر چھپاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کے ممبر پر، آپ کی جھولی اس طرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں حضرت عثمان کو 1000 اشرفیہ ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر کھلکھلا اٹھتا ہے، اس قدر کہ روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں پر سرخ انار وہ نچوڑ دیے، اس قدر سرخ چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی سے ہو جاتا ہے، اور پھر اس گٹھڑی کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یعنی وہ صحابی حضرت عثمان جو غنی کہلائے، اور غنی اس لیے کہلائے کہ اپنا سب کچھ مال و دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا۔